السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو دین کا علم سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ تو ایسے ہی اس کے متعلق ایک واقعہ ہے کہ ایک وادی یعنی ایک بستی میں ایک بزرگ جن کا نام حاکم تھا، مفتی و عالم رہا کرتے تھے، اور ان کا تعلق ایک دیہات سے تھا۔ وہ دور دور سے لوگ ان کے پاس آ کر تعلیم حاصل کرتے، کوئی کسی گاؤں سے آتا، کوئی کسی شہر سے آتا، دور دور سے ان سے لوگ تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے۔ ایک دن ایسے ہی ان کے پاس ایک احمد نام کا طالب علم آیا اور آ کر حضور سے عرض کرنے لگا کہ اے بابا جان، یعنی مفتی صاحب، عالم صاحب، میں آپ کے پاس آیا ہوں ایک عرض لے کر کہ میرے پاس فیس دینے کے یعنی آپ کو فیس دینے کے لیے کچھ بھی پیسے نہیں ہیں۔ میں غریب ہوں، غریب گھرانے سے میرا تعلق ہے، میں صرف پڑھنے کی غرض سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اگر آپ میری تھوڑی سی مدد کر دیں، آپ کو میں محنت کر کے انشاءاللہ ضرور دکھاؤں گا۔ بابا جان نے اس کی بات سنی اور آگے سے اس کی عرض کی دوبارہ سے جواب دیا کہ بیٹے، ایسی بات نہیں ہے، علم دولت کا محتاج نہیں ہوتی، علم دولت کی محتاج نہیں ہوتی، بلکہ محنت اور دل لگی کے ساتھ پڑھنے کا نام علم ہے۔ یعنی اتنے جوش و خروش، اتنے جذبے کے ساتھ علم حاصل کی جائے کہ انسان کسی نہ کسی قابل ہو جائے، خود بھی پڑھے اور دوسروں کو بھی سکھائے، تو اس کا نام علم ہے۔ اس کی بات سنتے ہی بابا جان نے اس طرح سے جواب دیا تو بابا جان نے اس کو پھر اپنی طرف سے کتابیں بھی دی اور اس کا سارا انتظام بھی کیا۔ وہ دن رات محنت کرتا، جتنی اس سے ہو سکتی، چاہے وہ رات تھی، چاہے دن تھا، سردی تھی، گرمی تھی، اس نے ایک ذرا پرواہ نہ کی، صرف اپنی پڑھائی کی طرف توجہ دی۔ رات دن اس نے اتنی محنت کی، انت تک محنت کرنے کے بعد اس نے کچھ حاصل کر لیا۔ اتنا حاصل کرنے کے بعد ابھی بھی اس کا علم ادھورا تھا۔ بابا جان نے اس سے کہا، یعنی جو مفتی صاحب تھے، بزرگ تھے، حاکم صاحب، انہوں نے اس بچے سے کہا کہ تم پڑھتے ہو، پڑھائی کرتے ہو، لیکن انسان پڑھنے کی نسبت لوگوں کے ساتھ پیش آنے سے، ان کے ساتھ مدد کرنے سے، ان کے روزمرہ کے کاموں میں ہاتھ بٹانے سے، ان کے مسئلے حل کرنے سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ انسان جب تک پریکٹیکلی کوئی کام کرے نا، تب تک وہ کچھ نہیں سیکھ سکتا۔ تو وہ بزرگ یہ بات کر رہے تھے، تو پھر اس کے بعد احمد نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے مفتی صاحب، یعنی جو اس کے استاد تھے، استاد کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، ان کی خدمت بھی کرے گا، اور ساتھ آگے پیچھے جو ان کے پاس لوگ فیصلے لے کے آتے ہیں یا کوئی ان کو ضرورت درکار ہوتی ہے، اس میں بھی وہ کیا کرے گا، ان کا ساتھ دے گا۔ پھر ایسے ہی کرتے کرتے احمد نے کوئی بھی گاؤں کا مسئلہ ہوتا تو اپنے استاد کے ساتھ وہ ان کی مدد کرتا، اس کو حل کرنے میں، اس کو دور کرنے میں۔ اس کے بعد اگر کوئی ضرورت مند ہوتا تو بابا جان کے ساتھ مل کر، یعنی استاد جو تھے اس کے، ان کے ساتھ مل کر ان کی مدد کرتا۔ ایسے ہی کرتے 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 اس قدر اس نے محنت کی کہ آخر کار وہ احمد، جو ایک غریب بچہ تھا، غریب اسٹوڈنٹ تھا، ایک دن ایک عالم فاضل انسان بن گیا۔ اور اس کی محنت دیکھ کر، اس کی لگن دیکھ کر اس کے استاد اس قدر خوش ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ میرا شاگرد اس قدر محنت کی، اس نے کسی مقام پر پہنچ گیا ہے، اور ان کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو بھی آئے اور ساتھ بہت سی دعائیں دی۔ اور پھر انہوں نے احمد سے پوچھا کہ تمہیں علم حاصل کرنے سے کیا حاصل ہوا؟ تم نے اتنا عرصہ لگا کے علم حاصل کیا، علم سیکھا، تمہیں کچھ فائدہ بھی ہوا ہے یا صرف سیکھا ہے؟ تو انہوں نے جب اپنے اسٹوڈنٹ یعنی استاد نے بچے سے پوچھا، تو وہ جو بچے احمد تھے، اس نے جواب میں کہا کہ میں نے صرف سیکھا ہی نہیں، بلکہ یہ بھی پورا عزم کیا ہے، ارادہ کیا ہے کہ میں نہ صرف خود سیکھوں گا بلکہ دوسروں کو بھی سکھاؤں گا۔ استاد نے جب اپنے شاگرد کی یہ بات سنی تو بہت خوش ہوئے اور اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرماتے ہیں
کہ علم کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ اور بہت سی دعائیں دے کر احمد کا دل خوش کرتے ہوئے استاد نے احمد کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ تو ہمیں بھی ایسے ہی کرنا چاہیے کہ دین کا علم خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ کوشش یہی ہونی چاہیے کہ خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھانے والے بنے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔